بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سرزمین روم میں مجاہدین اسلام کا ایک لشکر بھیجا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بالکل ہی اچانک مدینہ منورہ میں نہایت ہی بلند آواز سے آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، یا لبیک ہو یا لبیک ہو، یعنی اے شخص میں تیری پکار پر حاضر ہوں۔ اہل مدینہ حیران رہ گئے اور ان کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کس فریاد کرنے والے کی پکار کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن جب کچھ دنوں کے بعد وہ لشکر مدینہ منورہ واپس آیا اور اس لشکر کا سپہ سالار اپنی فتوحات اور اپنے جنگی کارناموں کا ذکر کرنے لگا تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان باتوں کو چھوڑ دو، پہلے یہ بتاؤ کہ جس مجاہد کو تم نے زبردستی دریا میں اتارا تھا اور اس نے یا عمراہ یا عمراہ، اے عمر میری خبر لیجئے پکارا تھا، اس کا کیا واقعہ تھا؟ سپہ سالار نے فاروق کی جلال سے سہم کر کانپتے ہوئے عرض کیا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے اپنی فوج کو دریا کے پار اتارنا تھا، اس لیے میں نے پانی کی گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے اس کو دریا میں اترنے کا حکم دیا۔ چونکہ موسم بہت ہی سرد تھا اور زوردار ہوائیں چل رہی تھی، اس لیے اس کو سردی لگ گئی اور اس نے 2 مرتبہ زور زور سے یا عمراہ کہہ کر آپ کو پکارا۔ پھر یکایک اس کی روح پرواز کر گئی۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے ہرگز اس کو ہلاک کرنے کے ارادے سے دریا میں اترنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ جب اہل مدینہ نے سپہ سالار کی زبانی سے یہ قصہ سنا تو ان لوگوں کی سمجھ میں یہ آ گیا کہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن 2 مرتبہ یا لبیک ہو فرمایا تھا، در حقیقت یہ اسی مظلوم مجاہد کی فریاد و پکار کا جواب تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سپہ سالار کا بیان سن کر غیظ و غضب میں بھر گئے۔ فرمایا کہ سرد موسم اور ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکوں میں اس مجاہد کو دریا کی گہرائی میں اتارنا یہ قتل خطا کے حکم میں ہے، لہٰذا تم اپنے مال میں سے اس کے وارثوں کو اس کا خون بہا ادا کرو، اور خبردار آئندہ کسی سپاہی سے ہرگز کبھی کوئی ایسا کام نہ لینا جس میں اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، کیونکہ میرے نزدیک ایک مسلمان کا ہلاک ہو جانا بڑی سے بڑی ہلاکتوں سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر ہلاکت ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وفات پانے والے سپاہی کی فریاد اور پکار کو سینکڑوں میل کی دوری سے سن لیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ اولیاء کرام دور کی آوازوں کو سن لیتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔